پارہ نمبر 26 آیہ کریمہ نمبر 9 اور 10۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔ انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ صدق اللہ العظیم۔ وَإِنْ اور اگر طائفتان دو گروہ من المؤمنین ایمان والوں کے اقتتلوا آپس میں لڑ پڑیں فاصلحوا تو پس صلح کروا دو بینہما ان کے درمیان، فَإِن بغت پھر اگر زیادتی کرے احداہما ان میں سے ایک گروہ علی الاخری دوسرے پر، فقاتلوا تو پس جنگ کرو التی اس سے تبغی جس نے زیادتی کی، حتیٰ یہاں تک تفیء الی امر اللہ وہ لوٹ آئے اللہ کے حکم کی طرف، فإن فاءت پس اگر لوٹ آئے فاصلحوا تو صلح کروا دو بینہما ان کے درمیان عدل کے ساتھ اور انصاف کرو، بے شک اللہ انصاف سے کام لینے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ بے شک تمام ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں، فاصلحوا پس صلح کروا دو بین اخویکم اپنے بھائیوں کے درمیان، واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرتے رہو، لعلکم ترحمون تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اس آیہ کریمہ کا ایک حصہ آپ جمعرات کے دن سماعت فرما چکے ہیں، دوسرا حصہ سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ایمان والوں کی دو جنگیں بڑی مشہور ہیں۔ ایک ہے وہ جنگ جو حضرت علی، سیدہ عائشہ صدیقہ، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر کے درمیان ہوئی، اور ایک جنگ وہ ہے کہ جو حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما کے درمیان ہوئی۔ جہاں تک تعلق ہے ام المومنین حضرت طلحہ، حضرت زبیر اور حضرت علی کی جنگ کا، یہ تھی غلط فہمی کی بنیاد پر۔ اس کا مختصر سا، ویسے تو اس کا وسیع پس منظر ہے، لیکن میں آپ کو وہ مختصر بتاؤں گا جو آپ کے ذہنوں میں رہ سکے۔ جب سیدنا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو انتہائی ظلم سے شہید کیا گیا، 40 دن بھوکا اور پیاسا رکھا، 40 دن آپ کا محاصرہ رہا، اور پھر اس کے بعد باغیوں نے بڑی بے دردی سے آپ کو شہید کیا۔ امیر المومنین کی شہادت کے بعد یہ وہ دن تھے جب ام المومنین حضرت طلحہ اور حضرت زبیر کے ساتھ مکہ المکرمہ میں حج کے لیے تشریف فرما تھی۔ مدینہ طیبہ سے یہ خبر پہنچی مکہ میں کہ امیر المومنین کو شہید کر دیا گیا۔ حضرت طلحہ اور حضرت زبیر نے سیدہ پاک کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ باغی ہر طرف پھیلے ہوئے ہیں،
اندیشہ ہے کہ وہ آپ کو بھی نقصان پہنچائیں گے، اس لیے بہتر ہے کہ آپ ہماری مانیں، آپ واپس مدینہ طیبہ جانے کا ارادہ نہ کیجیے، نہ مکہ ٹھہریے۔ بصرہ میں ہمارے حمایتی بہت زیادہ ہیں، آپ ہمارے ساتھ بصرہ تشریف لے چلیں۔ سیدہ نے ان دونوں کے مشورے کو مانا اور ان کے ساتھ بصرہ تشریف لے آئی۔ اب جب بصرہ پہنچی، ادھر وہی جماعت جنہوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا، انہی سازشوں میں سے کسی سازشی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک یہ خبر پہنچا دی کہ ام المومنین حضرت طلحہ اور حضرت زبیر آپ کے خلاف بصرہ میں فوج کو اکٹھا کر رہے اور وہ آپ کے اوپر حملے کا ارادہ رکھتے۔ اب حضرت علی گل مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی افواج کو تیار کیا اور دونوں فوجیں بصرہ میں آمنے سامنے آ گئیں۔ 3 دن مذاکرات ہوئے سیدہ پاک اور حضرت علی گل مرتضیٰ کے درمیان۔ اب ان 3 دن کے مذاکرات میں یہ بات طے پا گئی، فائنل ہو گیا کہ ہم سبھی مل کر قاتلین عثمان کو ڈھونڈیں گے، اور جب وہ مل جائیں گے تو فی الفور ان سے قصاص لیا جائے گا۔ قصاص کہتے ہیں قتل کے بدلے میں قتل کرنا۔ یہ طے ہو گیا، یہ فائنل ہو گیا۔ اب جس شام کو یہ معاہدہ طے ہوا، اب ظاہر ہے آج کا دور تو تھا نہیں کہ افواج جو ہے نا وہ گاڑیوں پر بیٹھتی اور واپس چلی جاتی۔ وہ رات وہیں دونوں فوجوں نے اسی جگہ پر قیام کیا بصرہ میں۔ اب حضرت عثمان کے قاتلوں کے جو حامی تھے انہیں پتہ چل گیا کہ اگر ان دونوں میں اتحاد ہو گیا تو ہم نہیں بچ سکیں گے۔ انہوں نے رات کی تاریکی میں کیا کیا، پہلے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جہاں پڑاؤ کیا ہوا تھا، جہاں آپ کے حامی ٹھہرے ہوئے تھے، ان پر رات کی تاریکی میں حملہ کر دیا، اور حملہ کرتے ہوئے یہ آواز لگائی کہ علی المرتضیٰ نے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے اور حملہ کر دیا، یہ علی کے بندے ہیں جنہوں نے حملہ کیا۔ اور پھر انہی کے لوگوں نے جا کر حضرت علی کے جو حامین ٹھہرے ہوئے تھے ان پر حملہ کر دیا اور آواز لگائی کہ ام المومنین نے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے، اور انہوں نے حضرت علی کے لشکر پر حملہ کر دیا۔ اب اس غلط فہمی کی بنیاد پر دونوں افواج آمنے سامنے آئی اور ان کے درمیان جنگ ہوئی، اور اس میں 10,000 مسلمان شہید ہو۔ میں نے اس لیے کہا تھا، قرآن کہتا ہے کہ جب بھی تمہارے پاس خبر پہنچے تحقیق کر لیا کرو۔ غلط فہمیاں یہ اچھی بات نہیں ہے، تحقیق پہلے کر لو اور اس کے بعد فیصلہ کرو۔ اب 10,000 مسلمان، 5,000 امیر المومنین کے حامی اور 5,000 ہی ام المومنین کے حامی شہید ہو گئے، اور یہ سبھی صحابہ تھے جو شہید ہوئے، اور دونوں مسلمان جماعتیں تھیں۔ یہ بہت بڑا تاریخ میں اسلام کے مسلمانوں کا بہت بڑا نقصان تھا۔ پھر بالآخر جنگ رک گئی، سیدہ پاک کو بحفاظت مدینہ طیبہ رخصت کر دیا گیا، اور تمام مقتولین کی نماز جنازہ حضرت علی المرتضیٰ نے خود پڑھائی، حامیوں کی بھی اور مخالفین کی بھی۔ اور پھر فرمایا خبردار کوئی سیدہ کے متعلق بات کرتا ہو، یا خبردار جو سیدہ کے حامی شہید ہوئے ان کے بارے میں کوئی بات کرتا ہو۔ کیوں؟ یہ ساری جنگ غلط فہمی کی بنیاد پر۔ یہاں تک روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت زبیر کا قاتل حضرت علی کے پاس آیا اور بطور بشارت اس نے چاہا میں حضرت علی کو خبر دوں، کہنے لگا میں حضرت زبیر کو شہید کر کے آیا ہوں۔ اس نے تو قتل کا لفظ بولا نا، اس نے کہا میں زبیر کو قتل کر کے آیا ہوں۔ تو حضرت علی نے فرمایا
تو نے صفیہ کے بیٹے کو قتل کیا؟ اس نے کہا ہاں۔ تو کہا تو جہنمی ہے، حالانکہ یہ حضرت علی کا حامی تھا۔ فرمایا تو جہنمی ہے جس نے حضرت زبیر کو شہید کیا۔ اسی طرح جب حضرت طلحہ کا قاتل آیا اور اس نے حضرت علی کو آ کر کہا میں نے حضرت طلحہ کو قتل کر دیا ہے، فرمایا جا میں تجھے جہنم کی بشارت دیتا ہوں۔ اور پھر حضرت علی خود آئے حضرت طلحہ کے لاش مبارک کے پاس، ان کے چہرے کو صاف کر رہے تھے، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور بار بار کہہ رہے تھے کاش میں اس سے پہلے مر گیا ہوتا، کاش آج کا دن مجھے نہ دیکھنا پڑتا۔ شدید ترین افسوس کا اظہار کیا حضرت علی نے۔ اس لیے دونوں گروہ میں سے کوئی گروہ باغی نہیں تھا، دونوں گروہ میں سے کوئی گروہ باطل نہیں تھا، یہ دونوں مسلمانوں کے گروہ تھے اور دونوں حق پر تھے۔ غلط فہمی کی بنیاد پر یہ جنگ ہوئی ہے۔ دوسری جنگ ہوئی ہے حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کی۔ مطالبہ وہاں بھی یہی تھا، کیا عثمان کے قاتلوں سے بدلہ لیا جائے۔ حضرت امیر معاویہ کے یہی ایک مطالبہ تھا کہ عثمان کے قاتلوں سے فی الفور بدلہ لیا جائے۔ اب اس مطالبے پر حضرت علی کے ساتھ حضرت امیر معاویہ کی جنگ ہوئی، لیکن یاد رکھنا جنگ کے ختم ہونے پر تین باتیں ذہن میں رکھنا۔ یہ تھی جنگ تعویل اور اجتہاد میں غلطی کی بنیاد پر۔ ان میں سے کوئی گروہ سری باطل نہیں ہے، نہ حضرت علی کے گروہ کو ہم باطل کہہ سکتے ہیں، نہ حضرت امیر معاویہ کے گروہ کو۔ سری باطل کسی گروہ کو نہیں کہا جائے گا، کیوں؟ یہ تعویل اور اجتہاد کی غلطی تھی۔ حضرت علی کی تعویل درست تھی، حضرت امیر معاویہ کی تعویل غلط تھی، لیکن دونوں گروہوں کو ہم باطل نہیں کہیں گے، دونوں حق پر تھے۔ ٹھیک ہے؟ حضرت علی کیسے حق پر تھے؟ حضرت عمار کو میرے آقا نے فرمایا تھا عمار تجھے باغی گروہ قتل کرے گا، یہ حضور نے کئی عرصہ پہلے بشارت دے دی تھی، عمار تجھے باغی گروہ قتل کرے گا۔ اور حضرت عمار کو کس نے قتل کیا؟ حضرت امیر معاویہ کے گروہ نے۔ اب اس سے پتہ چلا حضرت امیر معاویہ کی غلطی تھی تعویل کی، حضرت علی حق پر تھے۔ اب حضرت امیر معاویہ کو ہم باطل کیوں نہیں کہہ سکتے؟ اس لیے ہم کہتے ہیں اگر وہ باطل تھے تو حضرت علی نے ان سے جنگ روکی کیوں؟ مسلسل جنگ کرتے۔ علی ہو اور باطل کے سامنے جھک جائے یہ ممکن ہی نہیں ہے، یا علی نہیں ہو سکتا اور اگر علی ہے تو وہ باطل کے سامنے جھک نہیں سکتا، جبکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود یہ جنگ روکی ہے۔ نمبر ایک، اگر امیر معاویہ باطل تھے تو حضرت امام حسن نے ان سے صلح کیوں کی؟ اب اس سے پتہ چلا حضرت امیر معاویہ بھی باطل نہیں تھے، یہاں تعویل اور اجتہاد کی غلطی تھی، جس غلطی کی بنیاد پر یہ جنگ ہوئی۔ اور جب یہ جنگ ختم ہوئی حضرت علی نے جو خطبہ دیا وہ خطبہ سننے کے قابل ہے۔ فرمایا سنو، امیر معاویہ کو برا مت کہنا، اللہ کی عزت کی قسم جس دن معاویہ امت سے اٹھ گیا اس دن مسلمانوں کی گردنیں زمین پر اس طرح گریں گی جیسے موسم خزاں کے میں درختوں کے پتے گرتے ہیں۔ یہ حضرت علی کا فرمان ہے۔ فرمایا امیر معاویہ کو برا مت کہنا۔ اور پھر حضرت علی نے دوسرا جو اس خطبے میں ارشاد فرمایا سنو، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا کہ حضور تشریف فرماتے، سرکار نے فرمایا ابھی ایک بندہ مسجد میں داخل ہوگا وہ پکا جنتی ہے، ہم نے مڑ کر دیکھا تو وہ داخل ہونے والے امیر معاویہ تھے۔ اس لیے یہ دونوں جنگیں غلط فہمی اور اجتہادی تعویلی غلطی کی بنیاد پر ہوئی ہیں، ان میں سے ہم کسی گروہ کو سری باطل نہیں کہیں گے، یہ دونوں گروہ حق پر تھے لیکن غلطی ہوئی۔ اب سوال یہ ہے کہ جب حضرت امیر معاویہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ بار بار حضرت علی سے مطالبہ کر رہے تھے کہ حضرت عثمان کے قاتلوں سے بدلہ لیا جائے، تو حضرت علی نے بدلہ کیوں نہیں لیا؟ اگر حضرت علی بدلہ لے رہے تھے یہ دونوں جنگیں ہی نہ ہوتی۔
اب یہ ایک سوال اٹھتا ہے، اس کا جواب یہ ہے، دیکھیے بدلہ لینے کے لیے قاتل کو قاتل ثابت کرنے کے لیے شرعی شہادتیں ضروری ہیں، شرعی طور پر شہادتیں ہونی چاہیے کہ کس نے قتل کیا۔ اب شرعی شہادتیں کتنی چاہیے؟ 2 مرد ہوں، عاقل ہوں، بالغ ہوں، اپنی نگاہوں سے دیکھا ہو، جھوٹ میں مشہور نہ ہوں، عدل والے ہوں، انصاف والے ہوں، وہ گواہی دیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے قتل ہوتا دیکھا، تو پھر یہ شرعی گواہی بنے گی۔ اب جب حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تو ان کے پاس اندر جس حجرے میں وہ تشریف فرما تھے وہاں حضرت عثمان کی بیوی کے علاوہ کوئی پاس تھا ہی نہیں، کوئی اور پاس تھا ہی نہیں، اور ایک عورت کی گواہی پر قاتل کو سزا نہیں دی جا سکتی، اس لیے اس حضرت عثمان کے قاتلوں کو حضرت علی ابھی سزا نہیں دے رہے، نمبر 1۔ نمبر 2، حضرت علی کا مطالبہ یہ تھا کہ صبر کرو، پوری طرح تفتیش کرنے دو، ڈھونڈنے دو، عثمان کے قاتلوں کو پکا پتہ کرنے دو، میرا وعدہ ہے ہم ان سے بدلہ لیں گے، قصاص لیں گے۔ اب یہ دونوں ذاتیں حضرت امیر معاویہ اور ام المومنین جلدی کیوں کر رہی تھی؟ پھر حضرت علی کی بات تو درست ہے کہ پہلے شہادتیں ہونی چاہیے، پتہ ہونا چاہیے، گواہ ہونے چاہیے، اور پھر اس سے بدلہ لیا جائے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جلدی کیوں کر رہی تھی؟ ان کا جلدی کرنے کا مطالبہ بھی درست تھا۔ وہ درست کیا تھا؟ اتنی بے دردی سے اگر مسلمانوں کے امیر کو شہید کیا گیا ہے تو دنیا کفر کے دل میں بات کیا بیٹھے گی کہ مسلمانوں کا امیر ہی محفوظ نہیں ہے، مسلمانوں کا امیر المومنین محفوظ نہیں ہے، اور یہ مسلمان اپنے امیر المومنین کی حفاظت نہیں کر سکے، یہ اپنے ملک کی حفاظت کیسے کریں گے؟ نتیجہ کیا نکلے گا؟ عالم کفر اکٹھا ہو کر مدینے پر حملہ کر دے گا۔ اگر ہم جلدی قاتلین عثمان کو سزا دے دیں تو عالم کفر کو یہ جرأت نہیں ہوگی مدینہ طیبہ پر حملے کی، اس لیے ان کا مطالبہ اپنی فہم کے مطابق درست تھا، اور حضرت علی کا مطالبہ بھی شریعت کے مطابق درست تھا کہ گواہوں کی غیر موجودگی میں سزا نہیں دی جا سکتی، کیونکہ شرعی گواہوں کا ہونا ضروری ہے، اس لیے کسی ایک گروہ کو بھی باطل نہیں کہا جائے گا۔ دونوں گروہ درست تھے، ام المومنین کی جماعت بھی، حضرت امیر معاویہ کی اور حضرت علی کی، سبھی کی جماعتیں درست تھیں۔ قرآن نے اس لیے کہا اگر 2 مومن آپس میں لڑ پڑے تو صلح کروا دو، اس لیے قرآن نے کہا، دونوں کو مومن کہا قرآن نے کسی ایک کو فاسق نہیں کہا، کسی ایک کو قرآن نے برا نہیں کہا جب ایمان والوں کی 2 جماعتیں آپس میں لڑ پڑے تو ان کے درمیان صلح کروا دو۔ پھر اگر کوئی زیادتی کرے تو جس نے زیادتی کی ہے اس سے لڑو اتنی دیر تک کہ وہ اپنی زیادتی سے توبہ کر کے سچائی پر واپس آ جائے، اور اگر سچائی کی طرف لوٹ آئے تو پھر کیا کرو؟ ان کے درمیان صلح کروا دو، عدل و انصاف کے ساتھ، عدل و انصاف کے ساتھ کیا کرو؟ ان کے درمیان صلح کروا دو۔ تو اس لیے یہ بات اچھی طرح ذہن نشین رکھنا کہ یہ جو الزام لگایا جاتا ہے نا کہ یہاں پر حضرت امیر معاویہ نے زیادتی کی یا ام المومنین نے زیادتی کی ایک خاص مکتبہ فکر کی طرف سے، وہ بات غلط ہے۔ سچ بات یہی ہے کہ یہ جنگیں جو تھیں یہ مسلمانوں کے درمیان ہوئی ہیں، مسلمانوں کا نقصان بھی ہوا ہے، لیکن اس میں کسی گروہ کو ہم باطل نہیں کہیں گے، کسی جماعت کو باطل نہیں کہیں گے، کسی جماعت کو ہم غلط نہیں کہیں گے۔ کیوں کہ یہاں اجتہادی تعویلی غلطیاں تھیں، اور اجتہادی تعویلی غلطیوں پر قیامت کے دن پکڑ نہیں ہوگی۔ اللہ مجھے آپ کو